اور کہ درس فیضان سنت کے شروع ہو جائے نا، گھر گھر، دکان دکان، مارکیٹ مارکیٹ، گلیاں چوک، کوئی خالی نہ ہو، اگر فیضان سنت کا درس شروع ہو جائے، معاشرے کی بڑی اصلاح ہو جائے. اس میں کمی ہے. حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی، آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے. الحمدللہ. اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے، نہ کہ اس کے استاد بن کے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک صورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو گمراہی سے نکالا کہ اس قرآن کو بدل ڈالو، یا پھر اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کے بدلے میں کوئی اور قرآن لے کر آؤ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے میں اپنی امت کو ڈراؤں، اور جس چیز کو یہ قرآن کی دعوت پہنچ جائے، قرآن کے احکام پہنچ جائے، وہ بھی ڈر جائے. کہ اگر ہم غیب کے بارے میں کوئی آیت سنائے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخی کر رہے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفع نقصان کے بارے میں آیت سنائے تو یہ کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں. ہم آدم علیہ السلام کا قصہ سنائے تو کہتے ہیں یہ گستاخی کر رہے ہیں. اور ان کے تو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کا قصہ سنائے گا حرام 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 ہے. کہ اگر بنی اسرائیل تورات اور انجیل کی پیروی کرتے، اس کے احکام پر پیرامل ہوتے، انبیاء کو نہ قتل نہ کرتے، تو میں اسے انہیں سر کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی انہیں رزق دیتا. تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ لاڈلی امت بھی ہو، جب اللہ کے احکام اور قانون کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر وہ لاڈلی امت کام نہیں آتی ہے، ان کا لاڈلا پن کام نہیں آتا ہے. تو تم کہتے ہو نہ جناب نہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے لیکن حدیث نہیں ماننی، ہمارے امام کا فتویٰ ماننا ہے یا مولوی کا فتویٰ ماننا ہے. امت مسلمہ کے زوال پر اگر غور کیا جائے تو اس میں جو سر فہرست یہ سبب نظر آئے گا کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اور اس کے اندر جو انقلابی دعوت آئی ہے وہ اس سے نا آشنا ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو گمراہی سے نکالا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس قرآن کی تعلیمات پر پیرا عمل ہو کر امت کے خلیفہ بنے، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک ان جیسا کوئی خلیفہ نہ بن سکا. سر قرآن خیر کا سرچشمہ ہے، تم جیسی اس سے خیر مانگو گے وہ تمہیں دے گا. لیکن اگر اس کی اپوزٹ تم قرآن سے جن بھوت کا بھگانا، کھانسی بخار کا علاج، مقدمے کی کامیابی، نوکری کا حصول، مردوں کو بخشوانا، یہ چھوٹی چھوٹی بے حقیقت چیزیں مانگو گے تو وہ بھی تمہیں دے گا. لیکن اگر تم قرآن سے دنیا کی بادشاہی مانگو گے، اگر تم قرآن سے اس دنیا کے اوپر اللہ کا جو قانون قدرت قانون ہے وہ تم اس پر نچھاور کرنا چاہو گے، وہ تم اس پر لاگو کرنا چاہو گے تو قرآن وہ بھی تمہیں دے گا. اب یہ تمہارے ظرف کی بات ہے. چاہو تو سمندر سے 2 بوندیں مانگ لو، ورنہ سمندر تو پورے کا پورا دریا دینے کے لیے بھی تیار ہے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہیں بھی کچھ کتابیں، صحائف، احکامات نازل ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے پیروی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لاڈلی امت ہونے کا فخر کرتے ہو، کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کی لاڈلی امت ہے، تو پھر بھی اگر تم نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو تمہیں میرے غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اس لیے قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے اپنی لاڈلی جو امت تھی بنی اسرائیل کی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل تورات اور انجیل کی پیروی کرتے، اس کے احکام پر پیرامل ہوتے،
انبیاء کو نہ قتل نہ کرتے تو میں اسے انہیں سر کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی انہیں رزق دیتا اور کبھی رزق ختم نہ ہوتا. لیکن جب انہوں نے انبیاء کو نہ قتل کیا، اللہ کے احکام جو قانون تھے، جو دین تھا، جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کی نافرمانی کی، ان کو پس پشت ڈال دیا اور دین میں تحریفات کی، دین کو بدل ڈالا، اپنی نفسانی خواہشات، جو ان کے علماء تھے، جو ان کے مفتی تھے، انہوں نے دین کو بدل کر لوگوں میں ایک نیا دین پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر غضب ڈھا دیا، انہیں بندر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ لاڈلی امت بھی ہو، جب اللہ کے احکام اور قانون کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر وہ لاڈلی امت کام نہیں آتی ہے، ان کا لاڈلا پن کام نہیں آتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ آئے میری بیٹی فاطمہ، تم دنیا میں جو کچھ مجھ سے لینا چاہتی ہو وہ لے لو. آئے میرے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھ سے جو کچھ لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن میں تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ واضح کر دیا تھا. اس لیے یہ قرآن واحد کتاب ہے جو محفوظ کتاب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں وہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہیں، تحریف شدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واضح حکم دیا گیا کہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے امت تک دین پہنچانا ہے، امت کو تعلیم دینی ہے، اور اس قرآن پر عمل پیرا ہو کر چاہے وہ خلافت مانگے، چاہے وہ اللہ کا نظام اس دنیا پر قائم کرنا چاہے تو میں اسے دوں. سورہ الانعام کی آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے میں اپنی امت کو ڈراؤں، اور جس چیز کو یہ قرآن کی دعوت پہنچ جائے، قرآن کے احکام پہنچ جائے، وہ بھی ڈر جائے. صحیح بخاری میں 3461 نمبر حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی ہو وہ پہنچا دو. ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات سننے والوں میں سے ہر شخص اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو یاد رکھے اور آگے پہنچا دے. اور جتنے بھی جہاد ہیں ان میں سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ قرآن کی تعلیمات، قرآن کی باتوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کہ قرآن کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، قرآن کے ذریعے دعوت دینا جو ہے نا، قرآن کے ذریعے کافروں کو دعوت دینا، مسلمانوں کو دعوت دینا، یہ سب سے بڑا جہادوں میں جہاد ہے. وہ ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 52، فَلَا تُؤْتِئِ الْكَافِرِينَ، پس نہ اطاعت کرو، نہ کہنا مانو، نہ بات مانو کافروں کی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو جو سب سے بڑا جہاد ہے. کیونکہ انسان جب قرآن کی تعلیمات کے ساتھ، قرآن کی گفتگو کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، عقیدہ بتاتا ہے، تو آگے والے کئی مسلمان، کئی کافر، ان کے دلوں پر ایسی ضرب لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت آپ لوگ سنا رہے ہیں یہ گستاخی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. دیکھ لیں آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، دیکھ لیں فرقہ پرستوں کو، کہ اگر ہم غیب کے بارے میں کوئی آیت سنائیں تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخی کر رہے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفع نقصان کے بارے میں آیت سنائیں تو یہ کہتے ہیں گستاخی کر رہے ہیں. ہم آدم علیہ السلام کا قصہ سنائیں تو کہتے ہیں یہ گستاخی کر رہے ہیں. اور ان کے تو مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کا قصہ سنائے گا حرام 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 ہے. یہ ہیں تعلیمات ان کی.
اس لیے قرآن کے ذریعے تعلیم دینا سب سے بڑا جہاد کرنا ہے. اس لیے کافر کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس قرآن کو بدل ڈالو یا پھر اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کے بدلے میں کوئی اور قرآن لے کر آؤ، کیونکہ انہیں جو ان کے اندر حقیقتیں تھی، جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. جہاد کبیر جو ہے نا وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1، اپنی کوشش اور جاں فشانی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے، کوئی کمی بیشی نہ رکھے. نمبر 2، بڑے پیمانے پر جد و جہد جس میں آدمی اپنے تمام تر ذرائع لا کر سامنے ڈال دے. نمبر 3، جامعہ جد و جہد جس میں آدمی کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تو ان مولویوں کو آتا ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ 78 ہجری، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، حسن، حسین، زین العابدین اور محمد باقر کے ساتھیوں میں سے تھے. اور 26 احادیث جو ہے نا صحیح بخاری میں ہے. اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت یہ بوڑھے ہو چکے تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی خطبہ دیتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گفتگو کرتے، ایسے خطبہ دیتے جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو ڈرا رہا ہے کہ ابھی کوئی اس پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر نمودار ہوگا اور ہماری فوج کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر ابھی کے ابھی حملہ آور ہو جائے گا. تو فوج سے پوچھ لیں کہ جب جرنیل گفتگو کرتے ہیں ان کا انداز بیان کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ادھر سے دشمن آ رہے ہیں، آپ پر حملہ کریں گے، آپ چوکنے ہو جاؤ؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دشمن آ رہا ہے، اپنا خیال کرو، اپنی پوسٹوں کا، اپنی جگہ کا، اپنے مورچوں کا، اپنے ہتھیار کا، ہر ایک چیز کا خیال کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبے کا انداز تو ان سے بہت زیادہ الگ ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے نکالے گئے ہوں. وکل محدثات بدعہ، اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. دین میں نیا کام، سر دنیا والے کام نہیں. دنیا والے کئی لوگ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی دین میں کام ہے. نہیں، دین میں جو نیا کام نکالے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں کیا ہے، وہ دین میں نیا کام، اس کو بدعت کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کتاب کو چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے دعوت دینے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کو وسیع نہیں بنایا، بلکہ اس قرآن کو وسیع بنا کر گیا ہے، اس قرآن کو پیچھے چھوڑا ہے کہ اس قرآن پر پیرا عمل ہونا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میرے بعد سب نے وفات پا جانا ہے، لیکن اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو اس قرآن نے زندہ رہنا ہے. سب سے پہلی حدیث الموطا امام مالک میں 1628 اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 318. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی وفات سے 3 ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اپنے بعد تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم صراط مستقیم کے راستے سے نہیں ہٹ سکو گے، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستے بتایا ہے وہ کبھی اس سے نہیں ہٹ سکو گے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ دوسری حدیث سے مسلم میں 2950 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگ شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر اس کا رخ لوگوں کی طرف کیا اور پھر فرمایا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قیامت تک محفوظ ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ امریکہ میں دیکھ لیں، ہر سال میں 20,000 کے قریب لوگ مسلم ہوتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ وہ حدیث مسلم میں 385 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی یا معجزہ عطا کیا گیا جس کی وجہ سے ان پر لوگ ایمان لے کر آتے، مسلمان ہوتے، اور مجھے وحی دی گئی، مجھے یہ قرآن دیا گیا جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ایمان لانے والے سب سے زیادہ میری امتی ہوں گے۔ حدیث نمبر 4 مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 نمبر تک حدیث ہے، اور یہ غدیر خم والی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا حضرت علی مولا۔ یہ مولا اس کیٹیگری میں مشکل کشا کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ جگری یار، جگری دوست۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ قبل حجۃ الوداع کی واپسی پر غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں، میں اس کی بات کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس سے تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی، جس نے اس کے احکام مانے، جس نے اس کے راستے پر چلا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اس کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن امت نے نہیں ڈرا۔ پہلی امتیں انبیاء کو اور رسولوں انبیاء کو قتل کرتی تھی، اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوشش تو کی قتل کرنے کی، نعوذ باللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، کیونکہ رسول غالب آ کر ہی رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ بخاری میں 4460 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے
کہ کسی کو وسیع بنا کر نہیں چھوڑا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا کہ جناب اس کی بات اتھینٹک ہوگی، اسی کی بات ماننی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو چھوڑا ہے۔ سیدنا طلحہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قرآن کی تعلیمات پر پیرامل ہوئے، وہ معزز بھی رہے، وہ خلیفہ بھی بنے، ان کا اقتدار بھی مضبوط تھا۔ لیکن اے امت مسلمہ، تمہارے پاس قرآن بھی موجود ہے، تمہارے پاس احادیث بھی موجود ہے، تمہارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو زندگی گزاری ہے ان کا طریقہ بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی تم خار ہو، تم ذلیل ہو، تم ذلت کا شکار ہو، تم پر زوال ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کانٹیکسٹ میں ایک شعر کہا تھا، یہ حدیث ہے مسلم 1897 نمبر، جب ایک غلام کو مکہ میں بطور نائب مقرر کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے ایک غلام کو، جو ایک غلام ہے، اس کو بطور نائب مکہ میں مقرر کر دیا؟ تو اس نے کہا آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو تقلید کے معاملے میں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقلید کرو، جناب ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سے ایگری ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی آیت کا پورا ترجمہ پڑھ کر لوگوں کو سنایا ہے؟ وہاں پر بھی یہی ذکر ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے نا ہم مان لیتے ہیں کہ جناب تقلید کرنی ہے، ہم نے تقلید شروع کر دی۔ اب یہاں جہاں پر ہمارا تنازع آ گیا کہ حدیث یہ کہتی ہے اور تمہارے امام مولوی کا فتویٰ یہ ہے، تو قرآن بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جس چیز سے جو ہے نا تمہارا اختلاف ہو جائے وہ کس طرف لوٹانا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو ہم بات لوٹا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو تم کہتے ہو نا جناب نا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آئی ہے لیکن حدیث نہیں ماننی، ہمارے امام کا فتویٰ ماننا ہے یا مولوی کا فتویٰ ماننا ہے۔ تو پھر اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں مانتے ہو نا اور امام کا صرف فتویٰ مانتے ہو، چاہے وہ رسول اللہ کے خلاف بھی ہو، تو تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لے کر آتے ہو اس سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے مطابق اگر تم ایسا کرتے ہو۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 19 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل، واضح قرآن و سنت، واضح دلائل پہنچ چکے تھے، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی بنا پر۔ یعنی کہ جب ہم فرقہ پرستوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات تک رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جو 30 صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے،
اور شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، امام غزالی نے بھی رفع یدین کے ساتھ پڑھی ہے، محدثین جتنے جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، امام ابو حنیفہ صرف ایک کے علاوہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہے نا اس نے بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں جناب نہیں، ہم نماز رفع یدین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، میں نے پورے کا پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے اونچی آواز سے آمین کہنے کے بارے میں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہمارے امام نے کہا ہے کہ اونچی آواز سے آمین نہیں کہنی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے ان کی بات مانی نا تو ہمارے جو مولوی اور مفتی نے فتوے دیے ہیں نا وہ سب کے سب غلط ہو جائیں گے، اور ہماری جو پوری کی پوری ایک سنت جماعت کھڑی ہوئی ہے، ایک پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ پھر نیچے دھڑام نیچے گر جائے گا اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو مان لیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی بنا پر۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 اور 32 میں تو اللہ تعالیٰ نے گاڑا فتویٰ دیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے، جو اس کے احکام کی پیروی نہ کرے، تو وہ دفع ہو جاؤ اور وہ تو کافر ہیں۔ سر قرآن کا فتویٰ ہے۔ آیت نمبر 31 سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے بخش دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ کا گاڑا فتویٰ سن لے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پیروی کرو، احکام مانو، حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، تم نے انکار کیا، تم نے بات نہ مانی اور یہ کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بڑے بڑے پگڑی پہن کر، بڑی بڑی داڑھی رکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، کیا ہم اس کی بات کو چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو مان لیں؟ تو اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کافروں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعوت دیتے، قرآن کی دعوت دیتے، قرآن کے ذریعے حکم سناتے تھے۔ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ پر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔